فاتحہ کو جو اعزاز حاصل ہے، اللہ نے اس میں اپنے 5 ناموں کا تعارف کروایا۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، 5 ناموں کا تعارف کروایا۔ قرآن کی کسی سورہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو فاتحہ کو حاصل ہے۔ کسی سورہ کے بارے میں پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ پوری قرآن کی مجموعہ یہ سورت ہے، فاتحہ کے بارے میں فرمایا۔ اور یہ فاتحہ بڑی باریک معاملہ ہے، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، اس کو تفصیل میں جائیں گے تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ اسپانیہ کی حکومت بھی ختم ہوئی اس کی عبارت کی وجہ سے۔ کچھ علماء کہتے تھے یہ خالق ہے، کچھ کہتے تھے مخلوق ہے۔ جو خالق کہتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا کلام ہے، جو مخلوق کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے یار ایک بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کوئی انسان ہے جو اس کے دربار میں مناجات کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، میں سیدھا راہ دکھا، انعام یافتوں کا رستہ۔ یار یہ تو کوئی انسان ہے جو حمد کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ۔ کچھ کہتے ہیں نہیں اللہ کا کلام ہے، یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اسی پر بحث تھی، طبقات میں تقسیم ہو گئے ملا، اور عیسائیوں نے اسپانیہ چھین لی، اور اسپانیہ میں 800 سال بعد مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کی معرفت نہ حاصل کر سکے۔ یہ 7 ثمانی، یہ 7 آیتوں سے مزین سورت، قرآن کا مجموعہ، اللہ نے 5 ناموں کا تعارف کروایا اس میں۔ اللہ، پہلا نام خدا کا، الحمدللہ۔ ہماری زبانیں محدود ہیں، عربی بڑی وسیع زبان ہے، قرآن کریم نے خود تعریف فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے قرآن عربی میں اس لیے تاکہ تم سمجھ سکو۔ دوسری ہماری زبانیں محدود ہیں، ہم پوری اس کی ٹرانسلیشن، پورا ترجمہ، پوری تشریح میں قاصر ہیں، لیکن ہمارے پاس یہی بات ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حالانکہ علی علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ تیری ذات ہر صفت سے پاک ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ امیر المومنین کا، اے اللہ تیری ذات ہر صفت سے پاک ہے، کیونکہ صفت موصوف کی حد مقرر کرتی ہے، اور تو لامحدود ہے۔ لامحدود ہے وہ لامحدود ہے۔ بور تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ بسم اللہ، میں بور تو نہیں ہو رہے ہو، ٹائم تو بڑا، حالانکہ میں آگے جا کے پڑھنا گجرا، لیکن شاہ صاحب نے میں نے پوچھے بغیر، اللہ یعنی تمام بندگیوں کا لائق، بندگی کیوں کہ لائق بندگی، معبود جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ اشرا پڑھے نا بندہ اس پہ، کمال ہے۔ کبھی تم توحید سنو اہل بیت کے ماننے والوں سے کہ توحید کیا ہے۔ اللہ معبود، مطلوب و مقصود عبادتوں کا خدا، اللہ کا معنی ہے معبود، اللہ کا معنی مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ نے اپنے لیے جہاں مددگار کا لفظ استعمال کیا، وہاں پہ نصیر کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ محبود، جیسے ہمارے کلمے کا پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے لا الہ، کوئی نہیں عبادت کے لائق الا اللہ، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ دوسرا نام ہے رب۔ رب کا معنی اللہ سے بالکل مختلف، پالنے والا۔ اور تیسرا نام ہے رحمان۔ رحمان عربی زبان کی وسعت ہے، سخی کے لیے کئی نام ہیں، کریم بھی ہے، جواد بھی ہے، غنی بھی ہے، کئی نام، لیکن رحمان کی خصوصیت یہ ہے وہ سخی جو دیتے وقت اپنے اور غیر کی تفریق نہ کرے۔ جو دیتے وقت اپنے اور غیر کی تفریق نہ کرے۔ سعدی نے کیا خوب لکھا ہے، کریمی از خزانہ غیب، گرگ ترسا وظیفہ خورداری،
دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری سجنا نو کدو محروم کر دے وہ جڑا دشمن نو بھی دے رہے رحمان چوتھا نام رحیم رحیم یہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے روز قیامت ایک دروازہ ہے جو اللہ کے نائبین اللہ کے پیغمبروں کی اتباع کرتے رہے آسمانی تعلیمات کی اتباع کرتے رہے لیکن کچھ گناہ یا کچھ ان سے کجی ہو گئی روز قیامت ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے اور وہ ایسا رحیم ہے ہمارے پانچویں امام سے کسی نے پوچھا مولا کیا گناہگار روز قیامت مشہور ہونے کے بعد بخشے جائیں گے معصوم نے فرمایا پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے اللہ گناہگاروں کو ایسے بخشے گا کہ گناہگاروں کو خود بھی علم نہ ہوگا ہم گناہگار تھے کہ نہیں تھے یار وہ کیسا کریم ہے وہ تمہارے اتنے پردے رکھتا ہے کہ تم اپنی نظر میں بھی نہ گرو کسی کی نظر کی دور کی بات تم اپنی نظر میں بھی نہ گرو اور تیسرا چوتھا پانچواں نام مالک ہم اپنے ہاتھوں سے ووٹ دے کر حاکم بناتے ہیں دوسرے تیسرے سال بعد اگتا جاتے ہیں اتارنے کی سوچتے ہیں جب کچھ نہ تھا وہ حاکم تھا جب کچھ نہ ہوگا وہ حاکم ہوگا نہ اس کی حاکمیت سے کوئی تھکا نہ اگتایا نہ کوئی بیزار ہوا نہ تنگ ہوا مالک یوم الدین اب یہ سیغے پہ غور کرنا ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کھڑا ہو کے پڑھنے والا ایک آدمی کیا پوری انسانیت کی طرف سے نمائندہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت اور تقوی دو مختلف چیزیں ہیں قرآن کی روح کے ساتھ میں ایک دن تقوی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب متقی کے بارے میں نے پڑھا نا کہ 14 صفتیں ہوں جب کبھی وقت ملا 14 صفتیں بیان کروں گا 14 صفات ہوں تو متقی ہوتا ہے میں حیران ہو گیا اللہ 14 یہ صفات اگر انسان میں ہوں تو اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے اور تو نے کہا ہدی للمتقین اتنی صفات کے بعد ہدایت کی ضرورت کیا ہے یہ کون سی ہدایت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تقوی اتنی عظیم چیز ہے قرآن کریم میں ارشاد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا عبادت کرو کس کی اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون ہو سکتا ہے تم تقویدار بن جاؤ عربی گرامر کے پڑھنے والے علماء موجود ہیں لعلکم ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کئی لوگ بڑے بڑے عابد ہیں لیکن متقی نہیں ہیں بڑے بڑے تقویدار ہیں متقی نہیں ہیں عبادت تقوی کی راہ ہے عبادت خود تقوی نہیں ہے ہم نے ہزاروں عبادت گزار دیکھے ہیں جو سود لے رہے ہیں 2 نمبر دوائیاں ایکسپائری ڈیٹ کی دوائیاں بیچ رہے ہیں میرے شہر کا ایک آدمی ہے وہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے دوائیوں کے سٹور میں جاتا ہے اور تمام ایکسپائری ڈیٹ دوائیاں بیچتا ہے اللہ جانتا تھا مالک خالق ہے اس انسان کی ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں وایاک نستعین بعض علماء و فقہاء نے لکھا کہ انسان اپنی ذات میں بھی مختلف قوتوں کا مجموعہ ہے قوت سامت ہے قوت بصار ہے قوت نطق ہے جی سونگنے کی دیکھنے کی سننے کی بولنے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی دیکھو نا ہمارے علماء پڑھتے ہیں بحول اللہ اٹھنے کی قوت اور ہے بیٹھنے کی اور ہے دیکھنے کی اور ہے تمام قوتیں بیک زباں ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتی ہیں ایاک نعبدو لیکن معرفیوں نے کہا جو عرفان رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے فرمایا یہ صیغہ جمع کا اس لیے ہے عربی گرامر میں ایک واحد 2 تثنیہ 3 سے زیادہ ہوں تو پھر صیغہ جمع ہے جن ذات مقدس نے اللہ کی سب سے پہلے تسبیح کی وہ جمع تھے وہ 4 معصومین علیہ السلام تھے جنہوں نے یہ جملے فرمائے ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ کسی کے جملے ہیں جو ہم دہرا رہے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، تو ہی جانتا ہے ہمارے بارے میں۔ اگلی بات، اہدنا الصراط المستقیم، بس ختم ہوئی سورہ فاتحہ، قریب لگ گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے مجھے سیدھی راہ، مستقیم سیدھی، صراط رستہ، رستہ دیکھنا ایک ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھی راہ، صراط الذین، ان لوگوں کی راہ، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام نازل کیا۔ یعنی یہ رستہ ایک ہی ہے، دوسری رستے کی بات نہیں ہوئی، ایک ہی راہ کی بات ہوئی جو مستقیم ہے، جو انعام یافتوں کا راہ ہے۔ ساتھ ہی ایک عجیب بات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اپنے غیر سے جس پہ تو غضبناک ہوا اس سے بچانا، اور جو گمراہ ہوا اس سے بچانا۔ اب میں جا رہا ہوں سیدھی راہ پر، انعام یافتہ کی راہ پر، میرا ٹاکرا ہی نہیں ہونا مغضوب نل ہے جی، میرا ملاپ ہی نہیں ہونا ظالین نل، پھر ظالین اور مغضوب سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے چودھری صاحب پنڈی دا راہ دکھایا جی، اے میں نے فرمانا نشاہ جی ہے تو سدھا پنڈی راہ جاندہ ہے۔ میں کہا ویکھیا جی کہ سیالکوٹ دے راہ نہ پا دیا جی، انہوں نے کہنا شاہ صاحب تسی معزز آدمی ہو، پنڈی جانا میں خواہ مخواہ سیالکوٹ دے راہ پاؤں۔ ایک عبد، ایک بشر، ایک مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہے ایاک نعبد، کہنے کے بعد کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا، ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مغضوب سے، گمراہ سے بچانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ راہ ایک ہی ہے، انعام یافتہ بھی وہیں پہ کھڑا ہے، مغضوب بھی وہیں پہ کھڑا ہے۔ انعام یافتہ بھی اذانیں دے رہا ہے، مغضوب بھی اذانیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انعام یافتہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مغضوب بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یا خدایا مجھے اس سے بچانا جو مغضوب ہے، جس پہ تو غضبناک ہے۔ کیونکہ ابلیس کو جب راندہ درگاہ کیا تھا نا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے اس لیے آیاتوں کا حوالہ دینے سے میں، جب شیطان کو، ابلیس کو راندہ درگاہ کیا اللہ نے، تو اس نے کہا تھا اے اللہ میں تیری سبیل پہ، تیری راہ پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا نا، تیری طرف جانے والوں کو روکوں گا۔ اس لیے مغضوب سے بچا، ظالین سے بچا، مجھے شناخت نہیں ہے، وہ بھی اذانیں دے رہا ہے، وہ بھی اذانیں دے رہا ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے۔ اللہ مجھے انعام یافتوں کے پیچھے رکھ، جو انعام یافتہ والے ہیں ان کے پیچھے، جن کو نہیں ملی وہ کہتے ہیں آمین، جن کو میسر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی مہربانی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر، بڑی مہربانی۔